الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَيَصْنَعُ اور وہ بناتا رہا الْفُلْكَ کشتی وَكُلَّمَا اور جب بھی مر گزرتے علیہ اس کے پاس سے ملأٌ کوئی سردار من قومہ اس کی قوم میں سے سخروا تو وہ مذاق کرتے منہ اس سے قال نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا اگر تم مذاق کرتے ہو منا ہم سے فإنا پس بے شک ہم نسخر مذاق کرتے ہیں منکم تم سے کما جیسے تسخرون تم مذاق کرتے ہو فسوف پس عن قریب تعلمون تم جان لو گے من یأتیہ کہ کون ہے وہ شخص کہ یأتیہ آتا ہے اس پر عذاب وہ عذاب یخزیہ جو اسے رسوا کرے گا ویحل اور اترے گا علیہ اس پر عذاب مقیم دائمی عذاب۔ اللہ رب العالمین نے ماضی کے واقعے کو مضارع کے صیغے سے بیان کیا ہے، تو یہاں سے یعنی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کا یہ عمل کشتی بنانا مسلسل کئی دنوں تک رہا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا وہ صیغہ کون سا ہے؟ وہ مضارع کا صیغہ ہے یصنع۔ تو جس طرح کانا کا صیغہ کانا کا صیغہ جو کہ ماضی کا ہے مضارع پر آ جاتا ہے تو اس سے مراد ماضی میں استمرار ہوتا ہے، تو اس لیے ترجمہ ہم نے کیا ہے وَيَصْنَعُ اور وہ کشتی بناتا رہا۔ اور بعض اہل علم نے یہ بات بھی یہاں پر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مضارع کا لفظ استعمال کیا ہے یہ حکایت حال کے لیے کیا ہے، یعنی وہ نقشہ سامنے کے لیے استعمال فرمایا ہے، گویا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور قوم کے لوگ انہیں مذاق کر رہے ہیں، تو یہ معنی بھی درست ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيَصْنَعُ اور وہ بناتا رہا الفلک کشتی۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ ان کی قوم میں سے کوئی بھی سردار ان کے پاس سے گزرتا تھا تو سخروا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ مذاق کیا کرتے تھے منہ اس کا، اس سے مذاق کرتے تھے۔ مذاق کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے دیکھو اس کا دماغ کام نہیں کرتا، خشک زمین پر پانی میں غرق ہونے سے بچاؤ کا بندوبست کر رہا ہے۔ کہتے تھے دیکھو اس کو کیا ہو گیا، یہ کب سے ترخان بن گیا ہے کہ یہ کشتیاں بھی بنانے لگا اب۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا بات بیان فرمائی؟ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب قوم نے دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور اللہ کی وحی سے بنا رہے ہیں، آخر یہ عذاب کی طرف اشارہ ہے، ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ہمیں سیدنا نوح علیہ السلام کی اطاعت کر لینی چاہیے، اللہ پر ایمان لے کر آنا چاہیے کہ اس ایمان اور اطاعت کے ذریعے سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن الٹا وہ کفر اور نافرمانی پر اصرار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے نشانات کا مذاق اڑا کر عذاب کو دعوت دیتے رہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر اس وقت کہا جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وہ وقت بھی بالکل قریب ہے کہ جب تم گوتے کھا رہے ہوگے تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا تم ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بات بھی لکھی کہ نوح علیہ السلام ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے پھر بھی یہ سخروا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ فسوف تعلمون کہا کہ ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا من یأتیہ عذاب یخزی کہ وہ عذاب جب آئے گا جس شخص کے اوپر وہ عذاب آتا ہے
یخزیہ، تو وہ اسے رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے نا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور وہ عذاب اس پر اترے گا، عذاب مقیم، جو کہ ہمیشگی دائمی عذاب ہوگا، یعنی آخرت میں جہنم کا عذاب جو ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، وہ بھی عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے رہے، اور قوم والے نصیحت پکڑنے کے بجائے الٹا مذاق ان کا اڑاتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد